نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سورة بقرة آية number 234. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ترجمہ: والذین، اور وہ جو یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار میں رکھے بھی انفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ چار، اشہر مہینے، و عشرہ اور 10، یعنی وہ عورتیں جن کے خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی مدت عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچے اجلہن اپنی عدت کو، فلا جناح تو نہیں گناہ علیکم تم پر، فیما اس میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، یعنی کہ عورت اپنے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے اچھا سا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، بٹ مدت عدت پہنچنے کے بعد۔ اللہ اعلیٰ بما اس کے جو تعملون تم کرتے ہو، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر وہ کیس بتایا تھا، پچھلے طلاق کا ذکر تھا، الا کا تھا، اور فسق نکاح کا تھا، خلا کا تھا، اب یہاں پر آیا بیوگی کا عدت۔ تو ان کی جو عدت ہوگی وہ 4 ماہ 10 دن ہوگی، اور اس ٹائم پیریڈ میں انہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، نہ تو زینت سے اختیار کر سکتی، جیسے طلاق رجی میں اس کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر پہ رہے اور تیار بھی ہوگی، لیکن جو بیوگی کی عدت ہوتی ہے اس میں اس کو تیار ہونے کا حکم نہیں ہے، وہ سادگی سے رہے، سرما تک نہیں لگا سکتی۔ لیکن جو طلاق بائنہ ہے نا، اس کے معاملے میں نا وہ اختلافات ہیں، کیونکہ طلاق بائنہ وہ جو 3 دفعہ طلاق ہو کے ختم ہو چکا ہے نا، شوہر بھی زندہ ہے تب، تو اس کے بعد تو اس کی مطلب وہ عدت میں اس کا وہ تیار ہو سکتی نہیں ہو سکتی، اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک، ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس میں سے جو، اچھا یہاں پہ پیچھے جو عدت بتائی ہے نا، اس میں جو ہوتی ہیں فیمیل پریگننٹ، ان کی مدت عدت تب تک ہے جب تک حمل واضح نہ ہو جائے، پھر وہ چاہے اس کے لیے 3 ماہ 10 دن ہوتے ہیں، 2 ماہ ہوتے ہیں، یا صرف 10 دن رہ جاتے ہیں اس کے حمل کو واضح ہونے میں، یہ پورے 9 ماہ باقی ہوں تو بھی اس کی عدت تب ختم ہوگی جب تک اس کا بیبی ڈلیور نہیں ہو جاتا۔ ولا اور نہ جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس میں جو عرض تم اشارہ کرو تم بھی ساتھ اس کے، من خطبتی پیغام نکاح سے نساء عورتوں کے، او یا اکنتم چھپائے رکھو تم فی انفسکم اپنے نفسوں میں، علما جانتا ہے اللہ اللہ انکم کہ بے شک تم ستذکرونہن ضرور تم ذکر کرو گے ان کا، ولیکن اور لیکن لا تعارضوہن نہ تم وعدہ لو ان سے سرن چھپ کر، الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولاً بات، معروفاً بھلی اچھی، ولا اور نہ تعزمو تم عزم کرو ارادہ کرو عقدۃ النکاح، ایک عقد ہوتا ہے یہ گرہ کا ارادہ، ٹھیک ہے، نکاح کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے کتاب مقرر معیار اجلہ اپنی مدت کو، یعنی کہ مدت عدت تک تو وہ پہنچ نہ جائے جب تب تک، فعلم اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ماں اسے جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے،
فاحذرو، بس ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے۔ اچھا، یہ بیوہ یا وہ عورت جن کو تین طلاقیں مل چکی ہیں، یعنی طلاقیں ان کو بائنہ ہو گئی ہے، اس جب بالکل اب اپنے صاحب کا شوہر کے پاس بالکل نہیں جا سکتی، بالکل ان کی طلاق ہو چکی ہے پہلے شوہر سے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے میں تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، یعنی کہ میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے اور میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں، اس طریقے سے، لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہیں لینا اور نہ ہی مدت گزرنے سے پہلے نکاح پہ ان سے بات پکی کرنی ہے۔ تو لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں نا، اس کی عدت کے اندر اشارے بھی نہیں کیے جا سکتے، نکاح کا پیغام بھی دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک عدت نہیں گزر جاتی اس پر خاوند کا ہی حق ہے، اور ممکن ہے کہ خاوند ہی اس پہ رجوع کر لے۔ معاملات کی سنگینی کے اکارڈنگ جو ہے یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جاہل لوگ عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں حکم ہے کہ اگر ان کے درمیان اگر ریلیشن قائم نہیں ہوا نکاح کے بعد بھی، تو فوراً ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے۔ اگر تم کا ریلیشن قائم ہو گیا ہے تب بھی تفریق ضروری ہے، لیکن دوبارہ ان کے درمیان عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ لائک اگر سیکنڈ جو میرج ہے اس کی پہلی طلاق کی عدت کے اندر اندر ہو گئی ہے، سیکنڈ میرج، تو سیکنڈ میرج کو توڑنا تو ہے، لیکن آ، اس میں نکاح ہو سکتا ہے اس کا یا نہیں ہو سکتا، یہ اس میں جو ہے نا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان اختلافات بعض علماء کی رائے ہے کہ ان کے درمیان اب کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کے لیے ابداً حرام ہے، لیکن جو جمہور علماء ان کے درمیان نکاح کے جواز قائل ہیں، یہ تفسیر ابن کثیر سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد جو یہاں پہ بولا گیا نا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، تم بھلا یہ کہ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو ان سے، یہ قول ان تقولوا قولا معروفا، تو یہ ہے کہ جس کا حکم پہلے دیا گیا، مثلاً کہ میں تیرے معاملے میں رغبت رکھتا ہوں، یا ولی سے کہیں کہ اس کے نکاح میں فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے ضرور اطلاع کرے، تو اس طرح سے اچھی طریقے سے بات کرنا ہے، ڈائریکٹ نہیں کہہ دینا۔ پھر نیکسٹ آتے ہیں، لا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، ان اگر طلق تم طلاق دے دو تم نساء عورتوں کو، ما جب کہ لم نہیں تمسونا تم نے چھوا انہیں، او یا تفریضو تم نے مقرر کیا لہن ان کے لیے فریضتن کوئی مہر، ومتعوہن اور مال و متاع دو انہیں، علی الموسع اوپر وسعت والے کے، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق، وعلی اور اوپر مقتری تنگ و دست کے، قدرہ اس کے وسعت کے مطابق، متعاون فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے سے، حق ہے علی المحسنین اوپر نیکی کرنے والوں کے۔ اچھا، یہاں پہ اس عورت کے بارے میں حکم ہے کہ نکاح کے وقت ابھی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اور خاوند نے ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کے بغیر ہی طلاق دے دی، ٹھیک ہے، تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرنا ہے، لائک نکاح کر کے گھر پہ آ گئی تھی لیکن ان کا رجسٹریشن ٹائم نہیں ہوا، تو ان کا طلاق ہو گئی کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو اسے کچھ نہ کچھ دے کر پھر اس کی جو بیوی ہے، اس کی منکوہ ہے، اس کو رخصت کریں گے، فائدہ اب دیکھو نا، حق مہر ڈیسائیڈڈ نہیں تھا، ہر شخص کی طاقت، یہاں پہ یہ بھی کہ ہر شخص کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے، کہ حق مہر تو ڈیسائیڈ نہیں ہے، اگر ویل سیٹلڈ ہے تو وہ اپنے وسعت کے مطابق اس کی ہیلپ کرے تاکہ وہ گھر جا سکے، اور اگر نہیں ہے تو ویل سیٹلڈ جتنے بھی اس سے کوشش ہو سکتی ہے تھوڑا بہت وہ ضرور دے۔ کسی نے کہا، خادم کسی نے کہا
مطلب اس کے بارے میں نا، مطلب کیا کیا آپ دے سکتے ہیں کہ کسی نے کہا خادم، کسی نے 500 درہم، کسی نے کہا ایک یا چند سوٹ وغیرہ. تو یہ حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دینا ہے. بہرحال یہ تعین شریعت کی طرف سے نہیں ہے، ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق اختیار کرنے کا حکم ہے. ہاں، اس میں یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ طلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کو دینا، جو یہ جو ہے نا فائدہ سارا، یہ ہر قسم کی طلاق یافتہ کو عورت کو دینا ضروری ہے، یا خاص اسی عورت کو کے لیے حکم ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے نا کہ اس کا ابھی حق مہر اس کو نہیں دیا گیا. تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے، کیونکہ قرآن کریم کی بعض اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر قسم کی طلاق کو یافتہ عورتوں کے لیے ہے. اوکے، واللہ عالم. اس حکم میں جو حکمت اور فوائد ہیں وہ مت پتہ چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح سے کہا ہے. تاکہ تو انسان، جب انسان کسی کو گفٹ دیتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں گفٹ کیوں دینی چاہیے؟ تاکہ آپس میں محبتیں بڑھیں، ایک دوسرے کے خلاف جو رنجش ہے وہ ختم ہو. تو اس طرح سے یہ جو گفٹ کرنا، مدد اپنی مزاج حیثیت کے مطابق ہیلپ کرنا، اختلاف کے موقع پر جو اسپیشلی طلاق کا سبب بھی ہوتی ہے نا، تو احسان کرنا، عورت کی دلجوئی کا اہتمام کرنا، مستقبل کی متوقع جو مستقبل میں آپ کے جو ہے نا یہ چیز زیادہ آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے، کہ ہاں واقعی پتہ چلے ان کے جسٹ سے صرف غصے کی وجہ سے نکاح ختم نہیں ہوا، طلاق نہیں ہوئی، ان کی باہم رضامندی، لائک ان کی جو ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ان کی نکاح ختم ہوا ہے. کیونکہ کچھ لوگ، دو لوگ اگر ان کا آپس میں مزاج صحیح نہیں ہے تو وہ اپنی لائف کو کس طرح سے آگے پرسیو کر سکتے ہیں. لائک ایک نارتھ اور ساؤتھ ہو جائے. لائک ایک ہے انسان جو آ، بہت زیادہ ایک چیز کو لائک کرتا ہے، دوسرے کا مزاج اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. تو بجائے اس کے کہ اتنی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کا چل سکتا، یا بعض دفعہ ہوتا ہے ان کو وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، بظاہر شکل و صورت پسند نہیں کرتے، اس کی وجہ سے بھی طلاق ہو جاتی ہیں. تو اچھے طریقے سے کہ آپ اپنی جگہ پر اچھی ہیں بٹ میرے مزاج کے اکارڈنگ نہیں، جیسے میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو اس پہ جو ہے نا پھر نیکسٹ آپ کے لیے مسئلے نہ ہو، اس لیے اچھے طریقے سے ان کو رخصت کرنا ہے کچھ نہ کچھ دیکھ کر. لیکن ہمارے معاشرے میں اس احسان کے بجائے جو طلاق دی جاتی ہے عورت کو، ایسے برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ وہ دونوں خاندانوں کے آپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ دو لڑکا لڑکی نہیں صرف ملتا ہے کہ پورے ایک خاندان ملتا ہے. تو ان کی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ برا کریں گے تو آف کورس پھر پورا خاندان کیسے اس سے اچھے طریقے سے بات کرے گا نا. تو اس لیے معاشرے میں امن، سکون اور محبت قائم رکھنے کے لیے اچھے طریقے سے جو نبی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں اس کو فالو کیا جائے. پھر وہ اور اگر طلاق دے دو تم انہیں من قبل، اس سے پہلے ان کے تم سوہنا، تم نے چھوا انہیں، وقت اور طے کی، فرض تم مقرر کر دیا تھا تم نے اللہ ان کے لیے فریضاً کوئی مہر. ایسا پیچھے تھا کہ ان کا مہر مقرر نہیں ہوا تھا، بٹ یہاں پر ہے کہ ان کا مہر مقرر تھا لیکن چھونے سے پہلے اس کو طلاق دے دی. فرض تو آدھا ہے ماں اس کا جو فرض تو مقرر کر چکی تم، اللہ مگر ان یہ کہ یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں، یا او یا یعفو معاف کر دے الذی وہ شخص یدی جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح گرہ نکاح کی، وَإِنْ اور یہ کہ تعفو تم معاف کر دو اقرب زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے لیے، ولا اور نہ تنسوا تم بھولو فضل احسان کو بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ بما سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے. اچھا عید اس میں اب یہ ہے کہ آدھا تو نکاح دے رہا ہے، آدھا حق مہر تو دے رہا ہے مرد، لیکن اس میں اگر عورت معاف کر دے تو وہ آم، پھر اس صورت میں جو خاوند ہے اس کو کچھ نہیں دینا پڑے گا. اور اس کے علاوہ اگر یہ کہ ون تعفو، سوری، او یا یعفو
یا معاف کر دے وہ جو جس کے ہاتھ میں گرا نکاح کی، یعنی کہ خامند، اس سے مراد خامند ہے کہ وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، یہ نصف حق مہر معاف کر دے، یعنی ادا جو کرنا تھا حق مہر میں سے نصف واپس کرنے کے بجائے اپنا یہ حق معاف کر دے، یعنی کہ پورا کا پورا حق مہر اس کو دے دے۔ پہلے تو ہاف دے رہا تھا نا، تو یہ کہ پورا اب دے دے، تو مہر کو دے عورت کو دے دے۔ اس سے آگے آپس میں انسان جو ہے فضل اللہ تعالیٰ نے بھی آگے بھی کہا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، پھر تم اپنے آپ بھولو نہیں احسان کو آپس میں جو تم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا۔ اب اس حق مہر میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے فضل احسان کو اختیار کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ یا تو عورت کی طرف سے اگر معافی آ جاتی ہے تو مرد بالکل نہیں دے گا، اگر مرد کی طرف سے معافی آتی ہے تو وہ عورت کو پورا پورا حق مہر دے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم لوگ کرتے ہو، تعملون بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظو، حفاظت کرو، الصلاۃ، سب نمازوں کی، والصلاۃ، اور نماز وسطی، درمیانی کی، وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار ہو کر۔ اب اتنے احکامات کے بعد، نکاح، طلاق، حیض، صرف احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ کس چیز سے سب سے پہلے آپ کو مدد مانگنے کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اسپیشلی جو وسطی نماز یعنی کہ عصر کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا حدیث کا مفہوم ہے، آ، حدیث کا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بس یہ نماز وسطیٰ کو خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ قرار دیا تھا۔ تو اس مطلب حدیث یہ جو ملتے ہیں نا اس میں، خندق کے دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے لیے نماز صلاۃ الوسطیٰ کا لفظ استعمال کیا تھا، تو اس لیے درمیانی نماز عصر ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قانتین، فرما بردار ہو کر۔ اور اسپیشلی اگر آج کل کنڈیشنز دیکھی جائے نا، تو جو بہت سے حالات اگر کسی کی فیملی خراب ہوتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ اتنی نومی اتنی مایوسی ہو جاتی ہے کہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ پڑھتے ہی نہیں ہے، پڑھتے تھے تو چھوڑ دی ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا، ان آیات کے بعد سب سے پہلے کس چیز کا حکم آ رہا ہے؟ نماز پڑھنے کا، نمازوں کی حفاظت کا۔ تو اگر کسی کو ایسا مسئلہ دیکھیں تو اس کو لازمی کہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت سب سے پہلے کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین سبب الاسباب ہے۔ میں ترجمہ چلاتی ہوں، تر- تلاوت چلاتے ترجمے پہ غور کیجیے گا۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا،
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی اور اسپیشلی نماز عصر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں قانتین بن جائے۔ پہلے ہم لوگ بار بار آیا تھا ورنہ مسلم کا ورڈ یوز ہوتا تھا، اب اللہ سیکنڈ بار مکمل ہونے کو آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانتین کا ورڈ استعمال کیا کہ اب فرما بردار ہو، جو مسلم بھی فرما بردار تھا، بٹ یہ اس کی سیکنڈ ڈگری آف ایڈجیکٹو کہہ سکتے ہیں کہ مزید اپنے آپ کو پختہ کر لو، اور کس طرح سے سب سے پہلے نمازوں کی حفاظت کے ساتھ خود کو پختہ کر لو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔